والدین کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. والدین ہمارے لیے نعمت ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. پہلی مظلوم کی دعا، اور مسافر کی دعا، اور ماں باپ کی دعا اپنے بچوں کے لیے. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 لوگوں کی دعا مقبول ہوتی ہے. انصاف کرنے والے بادشاہ کی دعا، بھائی کے حق میں بھائی کی دعا اس طور پر کہ بھائی کانوں کان خبر نہ ہو. تیسری مظلوم کی دعا، اور ہے آدمی کی دعا اپنی اولاد کے لیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگوں کی دعا کبھی بھی رد نہیں کی جاتی. باپ کی دعا اپنے لڑکے کے لیے، مظلوم کی دعا، اور ہے مسافر کی دعا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ماں کی گود میں صرف 2 ہی بچوں نے بات کی تھی. ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرا جریج کا ساتھی ہے. صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن یہ جریج کا ساتھی کون ہے؟ اس کو تو ہم نہیں جانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جریج ایک راہب تھا، وہ اپنے کلیسا میں رہتا تھا. ایک چرواہا اس کے کلیسا کے نیچے رات گزارتا تھا. گاؤں کی ایک عورت سے اس چرواہے کی آشنائی تھی، وہ رات میں اس کے پاس برابر آتی تھی. ایک بار کا ذکر ہے کہ جریجہ کی والدہ جریج کے پاس آئی اور جریج جریج کہہ کر آواز دینے لگی. جریج اس وقت نماز میں مشغول تھا. اس نے اپنے دل میں کہا، والدہ کی پکار کا جواب دوں یا نماز پوری کر لوں. آخر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ نماز پوری کر لوں، اس کے بعد ماں کی طرف توجہ دوں گا. اس کی ماں نے پکار کر تھک گئی اور اس کو بہت غصہ آیا اور جریج کو بددعا دے کر چلے گئی، جا تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تو موسمات کے چہروں کو نہ دیکھ لے. کچھ مہینوں کے بعد وہی چرواہے والی عورت ایک نومولود بچے کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں حاضر کی گئی. گاؤں کے لوگوں نے اس عورت پر یہ الزام لگایا تھا کہ بادشاہ سلامت، اس عورت کی ابھی شادی بیاہ کچھ نہیں ہوا ہے، آخر یہ بچہ اس کی گود میں کہاں سے آ گیا؟ بادشاہ نے اس عورت کو پوچھا، یہ کس کا بچہ ہے؟ عورت نے جواب دیا، یہ جریج کا بچہ ہے. بادشاہ نے استغفار کیا، کیا وہی کلیسا والا؟ اس نے کہا، ہاں. بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ جاؤ، اس کے کلیسا کو ڈھا دو اور اسے پکڑ کر ہمارے پاس لاؤ. ہم اس کو بڑا نیک اور صالح سمجھ رہے تھے اور وہ اندر ہی اندر نہ جانے کیا کیا گل کھلا رہا ہے. بہر کیف بادشاہ کے کارندوں نے حکم کی تعمیل میں پہاڑوں سے جریج کے کلیسا کو گرا دیا اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر بادشاہ کے دربار کی طرف لے کر چلے. راستے میں جریج نے طوائفوں کو دیکھ کر زیر لب مسکرایا اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا کہ یہ میری والدہ کی بددعا کا نتیجہ ہے. خیر، بادشاہ کے کارندے اس کو بادشاہ کے دربار میں لے کر حاضر ہوئے. بادشاہ نے اس سے کہا، کیوں رے جریج، تو بڑا پارسا بن رہا تھا اور اندر ہی اندر نہ جانے کیا کیا گل کھلا رہا تھا. اس نے کہا، بادشاہ سلامت، کیا ہوا؟ بادشاہ نے کہا، بھولے نہ بنو، کیا تم اس عورت کو نہیں جانتے اور یہ تمہارے بارے میں کیا کہہ رہی ہے؟ جریج نے کہا، واقعی مجھے کچھ نہیں معلوم ہے. بادشاہ نے کہا، یہ عورت کہہ رہی ہے کہ اس کے بچے کے باپ تم ہی ہو. اتنا سننا تھا کہ جریج کا سر شرم سے جھک گیا. خیر، اس کو اپنے خدا پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ اسے اس تہمت اور الزام سے بری کر دے گا. جریج نے کہا، وہ بچہ کہاں ہے؟ بادشاہ نے کہا، یہی جو اس کی گود میں ہے. جریج دل ہی دل میں یہ دعا کرتے ہوئے اس بچے سے مخاطب ہوا کہ پیارے بچے، ذرا بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ جریج کی اس حرکت پر لوگ ہنسنے لگے. کہیں تو پاگل تو نہیں ہو گیا ہے؟ بھلا ایک نوزائیدہ بچہ جو بالکل ناسمجھ ہے اور بولنا بھی نہیں جانتا، وہ یہ کیسے بتائے گا کہ اس کا باپ کون ہے؟ لیکن اللہ نے اس بچے کو گویائی عطا کی اور اس نے بتایا کہ میرا باپ وہی چرواہا ہے جس سے یہ عورت رات میں چھپ چھپ کر ملتی تھی. بچے کے جواب سے پورا مجموعہ دنگ رہ گیا اور سب سر شرم سے جھک گیا اور سب نے یقین کر لیا کہ جریج نردوش ہے. ساری کارستانی اس عورت کی ہے اور بادشاہ بھی اپنے فعل پر بہت نادام ہوا. جریج کے ہاتھ پاؤں کو رسیوں سے کھلوایا اور کہنے لگا کہ انجانے میں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. تمہارے کلیسا کو گروا کر میں نے بہت بڑا پاپ کیا ہے. اگر تم حکم دے تو میں تمہارے لیے سونے چاندی کا ایک نیا کلیسا بنوا دیتا ہوں.
جریش نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس میرا کلیسا ویسے ہی بنا دو جیسے تھا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، ابھی تم ہنس کیوں رہے ہو؟ اس نے جواب دیا مجھے میری ماں کی بد دعا لگ گئی تھی، پھر پورا قصہ بیان کیا۔